ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس موائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم. میرے معزز دوستو، بزرگو، عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک محتم بالشان فریضہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس فریضے کو قبول فرما کر دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. معزز دوستو، بزرگوں، ابھی جو حدیث اب حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام ہے سعد بن مالک. ان کے والد صاحب ہیں مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے. ان کی والدہ ام سلیط رضی اللہ عنہا، یہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ چادریں آئی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہر والوں میں ساری چادریں تقسیم فرما دی تاکہ یہ دوپٹے کے طور پر استعمال کر لیں. ان میں سے ایک چادر عمدہ قسم کی بچ گئی تھی، تو کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین، یہ جو چادر بچی ہوئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہیں، ان کو دے دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ حقدار تو ام سلیط ہیں. لوگوں نے پوچھا ام سلیط کون ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ام سلیط وہی ہیں جو جنگ احد میں شہیدوں کو پانی لالا کر پلایا کرتی تھی. تو یہ بھی صحابیہ ہیں، تو باپ بھی صحابی ہیں، والدہ بھی صحابیہ ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں. صحابہ کے دور میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
چھوٹے صحابی تھے حضور کے زمانے میں. جب جنگ احد میں جانا تھا تشکیل ہوئی. 15 سال کی عمر والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر یہ پیشکش کی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں چلیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عمر کم ہے اس لیے واپس کر دیا تھا. تو ان میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا. اتنا علم حاصل کیا کہ ان سے بہت ساری روایتیں نقل کی گئیں. تو بخاری کے اندر ایک روایت ہے انہی کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا. ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے. سلام کیے, اندر آنے کی اجازت چاہی. امیر المومنین خلافت کے کاموں کے اندر مصروف تھے بہت زیادہ, تو جواب تو دے دیے لیکن بلانے کی وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے, جواب نہیں دے سکے. پھر وہ دوسری مرتبہ اجازت چاہی, تب بھی اجازت نہیں ملی. پھر تیسری مرتبہ اجازت چاہی, تب بھی اجازت نہیں ملی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس لوٹ گئے. شریعت کا یہ حکم ہے جب کسی کو بلائیں 3 مرتبہ بلائیں, اس کے بعد آگے بڑھ جائیں. گشت میں بھی یہی کرتے ہیں ہم لوگ, 3 مرتبہ بلاتے ہیں بعد میں آگے نکل جاتے ہیں. کہ جتنے بھی اصول ہیں ہمارے کام کے احادیث سے مستمت ہیں. تو چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کام سے فارغ ہوئے, دربان سے کہا بھائی میں سن رہا تھا عبداللہ بن قیس کی آواز, یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام ہے. بتایا گیا, وہ تو چلے گئے, بلاؤ ان کو. تو بلایا گیا. جب وہ آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, امیر المؤمنین نے ان سے پوچھا بھائی کیوں چلے گئے؟ تو اتنی بات کہہ سکتے تھے, کیا کام میں مصروف تھے, میں چلے گیا, اتنا کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا امیر المؤمنین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ 3 مرتبہ اجازت چاہو, اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک معمولی سا حکم تھا یہ, لیکن ایک بات دیکھو, بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم کیا گیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ہر چیز معلوم ہو ضروری نہیں ہے. ہر عالم کو, ہر مفتی کو ہر بات معلوم ہو ضروری نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں, روز مرہ میں استعمال آنے والی چیز ہے, لیکن ان کو یہ چیز ذہن میں نہیں تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا, اگر کوئی حدیث بیان کریں تو اس کو پختگی کے ساتھ بولیں, دلیل کے ساتھ بولیں. ان کا ایک مزاج تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے, تو کوئی گواہ تو پیش کرو, کوئی دوسرے آدمی کو لاؤ. تو فوراً گھبرا گئے, حدیث میں آتا ہے گھبرا گئے, فوراً نکل گئے وہاں سے. مدینہ منورہ میں آئے, حدیث کا حلقہ لگا ہوا تھا, درس لگا ہوا تھا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, سید الانصار لقب ہے ان کا, بہترین قاریوں میں شمار ہوتے ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں. ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ سورہ آپ کو پڑھ کے سناؤ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوبارہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھے سناؤ؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے نام لے کر سنایا. کتنا بڑا مقام ہے. حدیث میں آتا ہے یہ بات سن کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے, کیونکہ اللہ کے پاس ہمارا بھی مقام ہے. تو ان کا درس لگا ہوا تھا, وہ سبق پڑھا رہے تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ صحابی آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, گھبراتے گھبراتے ہوئے آئے, آ کے پوچھا بھائی کوئی تم میں سے اس حدیث کو جانتا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت ملنے پر واپس چلا جائے؟ تو مسکرائے. ساروں نے کہا, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سارے جانتے ہیں, سارے کے سارے جانتے ہیں اس چیز کو. تو فرمایا میرے اوپر رحم کرو نا, امیر المؤمنین کے پاس کسی کو بھیج دو وہ گواہی دے دے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو چھوٹے صحابی تھے فرمایا ان کو لے کے جاؤ, یہ گواہی دیں گے. تو میرے عزیز دوست و بزرگ ہو, ابھی جو روایت نقل کی گئی پڑھی گئی اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے. فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. اس حدیث کے اندر 3 باتوں کو ذکر کیا گیا. جنت میں جانے کا نبوی نسخہ, شارٹ کٹ فارمولا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا, جو آدمی حلال روزی کھاتا ہے, جو آدمی حلال روزی کھاتا ہے, وعمل فی سنت, سنت کے اوپر عمل کرتا ہے, وامن الناس بوائقه, اور میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا دخل الجنہ, یہ آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا, جنت میں داخل ہو جائے گا. مجلس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو گیا, فقال یا رسول اللہ, آج کے زمانے میں ان هذا, آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں ایسے, لکثیر فی الناس, ان هذا اليوم فی الناس لکثیر, آج کے زمانے میں تو بہت سارے مل جاتے ہیں. جو 3 صفتیں ہم بیان کر رہے ہیں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي, میرے بعد کے زمانے میں بھی بھلے پورے چیزوں میں نہ پائی جائے لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی. تو میرے عزیز دوست و بزرگو, اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی حلال روزی اختیار کرے. حلال روزی بہت ضروری ہے. جو فرائض ہیں ہمارے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کے بعد اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ حلال روزی ہے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر. ابو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے, حدیث نہیں ہے, مقولہ ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے, اس ناپاک کپڑے کو ناپاک پانی سے دھویا جائے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر حرام مال ہے, اس حرام مال کو صدقہ کر کے وہ حرام مال پاک نہیں ہوتا. حرام مال سے صدقہ کیا, خیرات کیا, اچھے کاموں میں استعمال کیا تو وہ آپ کا حرام مال جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا. حدیث میں آیا ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ پاک ہیں, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک چیزوں ہی کو قبول کرتی ہے.
حرام مال ہے اس کو آپ صدقے میں، خیرات میں، دین کے کاموں میں لگائیں گے اس نیت سے کہ میرا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ قرآن کی آیتیں ہیں یہ، حدیث میں حکم ہے ایمان والوں کو۔ کیا حکم ہے؟ ایمان والوں کو بھی وہی حکم ہے جو رسولوں کو حکم تھا۔ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ رسولوں کو وہی حکم تھا کہ اے رسولو ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیز استعمال کرو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، عمل صالح کرو۔ یہ حکم رسولوں کو تھا اور یہی حکم ایمان والوں کو بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، ایمان والوں پاک چیز، حلال چیزیں استعمال کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر سہل بن عبداللہ تستاری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں، جو بندہ حلال استعمال نہیں کرے گا تو اس کو اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ من اکل الحرام عصت، جو بندہ حرام استعمال کرے گا اس کی اعضاء و جواری عبادت کے لیے اٹھیں گے نہیں اس کے جی۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، فرمایا جان کر میں یا انجانے میں بھی اگر حلال حرام چیز اندر چلے گئی اس کا اثر ہوگا۔ زہر ہے، جان کر کھا لیے، زہر کو جان کر کھا لیے تو جان کر کھانے کا گناہ ہوگا، اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ دوسرا، جان کر نہیں کھا رہے، کوئی کھلا دیا ہم کو، کوئی کھلا دیا ہم کو، کیا اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جان کر کھائیں یا انجانے میں کھائیں، دونوں چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوگا، دونوں چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو حرام چیز جان کر کھائیں یا انجانے میں کھائیں تب بھی وہ اثر کرے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا حلال چیز استعمال کریں گے تو اس کی اعضاء و جوارح اعمال کی طرف مائل ہوں گے، اعمال کی طرف، عبادت کی طرف مائل ہوں گے۔ بیانوں کے اندر سنتے ہیں، سن لیے عبادت کرنا ہے، بہت سارے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، لیکن بعض ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نماز کے اندر دل نہیں لگتا، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، مسجد کے اندر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، ایک کاندلا کے رہنے والے، اس گاؤں کے جس گاؤں کی حضرت مولانا الیاس جی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ یہ مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی نواسی حضرت مولانا الیاس جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہیں غالباً۔ ان کے بارے میں حضرت شیخ نے عابیتی کے اندر لکھا ہے کہ بڑے متقی تھے، بڑے متقی تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا پرہیز کرتے تھے، ہر ایک کا نہیں کھاتے تھے۔ کتاب کے اندر عابیتی کے اندر حضرت نے لکھا ہے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی دعوت کرتا، اگر حضرت آ گئے تو ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت کا پیٹ، حضرت کا معدہ حرام چیز کو قبول نہیں کرتا تھا، فوراً خے ہو جاتی تھی حضرت،
فوراً قے ہو جاتی تھی. تو حضرت کے تقوی کا یہ عالم ہے. دہلی کے اندر پڑھتے تھے, دہلی سے کاندلا جانے کا موقع ہوتا. اس زمانے کی گاڑیاں عجیب ہوتی تھی. گئے گاڑی والے کے پاس, مجھے کاندلا جانا ہے, میرا سامان ہے, کیا لوگے پیسے؟ تو کہہ دیا اتنے پیسے ہیں. گاڑی میں بڑھ گئے. کوئی اتفاق سے آتا, حضرت آپ کاندلا جا رہے ہیں, یہ میرا خط ہے چھوٹا سا, کاندلا پہنچا دیجیے. حضرت فرماتے بھائی میرا تو معاملہ طے ہو گیا ہے کہ میں اور میرا یہ سامان میں گاڑی والے کو بتا دیا ہوں, اس کے اندر تمہارا خط نہیں شامل ہے. آپ گاڑی والے سے پوچھ لو, اگر گاڑی والا اجازت دے دے تو خط لے کے جاؤں گا. کتنے متقی تھے. حضرت کا مزاج تھا, حضرت کا مزاج ایک جگہ ٹھہرنے کا نہیں تھا. حضرت آگے بڑھتے تھے. ایک مسجد میں آئے, لوگوں کے اندر بے دینی کا ماحول دیکھے تو کچھ دین کی باتیں سکھا دیتے, مکتب قائم کرتے, آگے نکل جاتے. حضرت کا مزاج تھا. ایک دفعہ ایک گاؤں کے اندر گئے, حضرت گئے, کاندلا کے بازو ایک گاؤں ہے, اس کے اندر گئے, ٹھہرے شام پہ. وہاں پہ مغرب کی نماز ہوئی, سارے لوگ چلے گئے, حضرت بھی وہاں پہ قیام کر لیے. کوئی آدمی آئے, نماز پڑھے, وضو کر کے دیکھے ایک مسافر آدمی بیٹھا ہوا ہے, تو اپنے گھر گئے, کچھ روٹیاں, 3 روٹیاں تھی, لا کے دے دیے ان کو. 3 روٹیاں کھا لی. تو حضرت کا مزاج تھا, ایک مسجد میں دوسرے دن ٹھہرتے نہیں تھے, چلے جاتے تھے. وہ 3 روٹیاں کھا لیے, اس جگہ اس دن وہاں پہ قیام کر لیے. دوسرے دن انتظار کیے کہ وہ آدمی ملے گا, بات چیت ہوگی, تو شام تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی. مغرب کی نماز کے بعد وہ بندہ آیا, وضو کیا, نماز پڑھا, جاتے ہوئے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے, کل والے مسافر. پھر گھر گئے, 2 روٹیاں لے کر آئے. پہلے دن 3 روٹیاں لائے تھے, دوسرے دن 2 روٹیاں لائے, حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت کھا لی. پھر اس دن بھی قیام تھا حضرت کا وہاں پہ. پھر دوسرے دن, تیسرے دن بھی ملاقات نہیں ہوئی اس بندے سے, وہ بندہ چلے گیا. تیسرے دن بھی آیا, مغرب کی نماز پڑھا, دیکھا حضرت موجود ہیں, تو گھر گیا, 1 روٹی لے کے آیا. حضرت سے فرمایا اے مسافر یہ روٹی کھا لو, اللہ کے واسطے چلے جاؤ یہاں سے. حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے. تو اس بندے نے کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں, اور میرے گھر کے اندر میں, میری گھر والی, میرا بچہ ہے. مزدوری کی وجہ سے 3 روٹی کے پیسے ملتے ہیں, 3 روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے. پہلے دن 3 روٹی لا کے دے دیا, بچہ بھوکا تھا. دوسرے دن بیوی بھوکی تھی, بچہ تو روٹی لے لیا, اب میں بھوکا تھا, بیوی بھی بھوکی تھی. تیسرے دن بیوی کو بھی دے دیا, اب میرے اندر چوتھے دن بھوکا رہنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جس دن پہلے دن آپ کی روٹی کھایا تھا, اس دن رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی, اس کے انوارات محسوس ہوئے تھے, اس کے انوارات محسوس ہوئے تھے. تو حلال روزی کی برکت ہے. حضرت کی شان حضرت اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر منتقل ہوئی. اسماعیل صاحب حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں. بستی نظام الدین کے اندر حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ شریک بھائی, ماں شریک نہیں, محمد رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد بستی نظام الدین والوں نے درخواست کی حضرت آپ کے خاندان سے کوئی آ جائے یہاں پر. تو الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ بستی نظام الدین گئے. حضرت کا بھی معمول تھا کہ بستی کے اندر مکاتب قائم کریں. ان کے والد صاحب الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے زمانے میں میوات کے اندر 70 مکاتب قائم کیے گئے تھے. الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ مکاتب قائم کیے, لیکن یہ محسوس کیا کہ ان کے باپوں کے اندر دین کی طلب نہیں ہے, بچوں کے والدین کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے.
تو لہذا بچوں کے باپوں کے اوپر محنت شروع ہوئی، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا جماعتوں کا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ تو حدیث میں فرمایا، شروع میں بیان کیا میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ کی ذات پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتی ہے۔ اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک بندہ مسافر تھکا ماندہ، اس کے بال غبار آلود ہیں، جسم کے اوپر گرد و غبار ہیں، تھکا ماندہ ہے، وہ آیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا ربی یا ربی، اللہ سے مانگ رہا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام کی ہے، یہ تھکا ماندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوست بزرگوں، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر عقل حلال کی صفت ہے۔ عقل حلال بہت ضروری ہے۔ حدیث میں فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت، دوسری صفت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا، آپ کی زندگی پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بنا کے گئے تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ٹیلر کے پاس گیا، ٹیلر سے بات چیت کیا، بھائی میرا جوڑا سینا ہے، یہ میرا بیوت ہے، اس کے برابر کپڑے سینا ہے آپ کو، اور مزدور بھی معلوم کر لیے، 1000 روپے مزدوری ہے آپ کی، دیکھیے آگے۔ جب وہ ٹیلر صاحب دوسرے بار اس کے پاس گئے کپڑے لینے کے لیے، کپڑا لے لیے، آئے گھر میں ماپ کے دیکھیں تو جو پرانا بیوت تھا اس بیوت کے برابر نہیں ہے۔ پیجامہ اونچا ہے، پیجامہ ایک دم جبہ ایک دم لمبا ہے، ٹائٹ ہے، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا آپ اس کو مزدوری دیں گے؟ مزدوری بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس سے کپڑے کے پیسے بھی وصول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا میں نے بتایا تھا آپ نے ویسا نہیں کیا۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اللہ بھی ایسے ہی پوچھیں گے۔ میں نے بتایا تھا میری نبی کی زندگی کو لے کے آؤ۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی عجیب آیت ہے، فاتبعونی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میری چال چلو، اللہ کے نبی کی چال چلنا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ بنانا ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر تم لوگ اے نبی جی کہہ دیجئے تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ تو شرط ہے اللہ کی نبی کی محبت۔ اللہ کی نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت مل جائے ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوست بزرگو، اللہ کے نبی کی محبت بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب قرآن کے اندر پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا، بہت جگہ کیا ہے، بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی فضیلت آپ سے بھی بڑی ہے، اللہ کے نبی کی فضیلت آپ سے بھی بڑی ہے، لیکن آپ کی زندگی کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ جب میں اس آیت کو پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو مجھے معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ملے گی. جب اللہ کی نبی کی محبت شرط ہے اللہ کی محبت کے لیے، تو جس کی محبت کا یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، اس آیت کے اندر فرمایا گیا اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کریں، نبی کی سنتوں پہ چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دو انعام بیان کر دیے، فوراً دو انعام بیان کر دیے. فاتبعونی یحببکم اللہ ویحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرما رہے جو بندہ میرے نبی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ اس بندے سے محبت کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا محمود غزنوی کا واقعہ. محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا جاؤ محل کے اندر جو چیز ہے، جس کو جو چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو وہ اس کی ہے. ہم دربار کے اندر ہلچل مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی قیمتی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بادشاہ کے پیچھے ایک باندی کھڑی ہوئی تھی، وہ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھی ہے. بادشاہ نے فرمایا بھائی تو بھی جا، تو بھی لے لے. تو باندی نے کہا اے بادشاہ، آپ نے کہا دربار کے اندر، دربار میں آپ بھی تو ہیں، دربار میں آپ بھی تو ہیں، آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے میں نے. جب آپ میرے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں میری ہیں، ساری چیزیں میری ہیں. ہاں تو میرے عزیز دوست بزرگوں، جب اللہ ہمارے ہوں گے تو ساری جنت بھی ہماری ہو جائے گی، ساری نعمتیں ہماری ہو جائیں گی. حدیث میں آیا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے اے جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر اعلان ہوگا آسمان والے فرشتوں کے اندر، اے فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محبت پوری دنیا کے اندر پھیل دیتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو بندہ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے دوستو بزرگوں، نبی کی سنت بہت ضروری ہے. پہلا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت ملے گی. دوسرا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو اپنانا ہے. دیکھو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم لوگوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھے، الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھے، یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دیکھے ہم لوگ، لیکن دلوں میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دلوں میں محبت ہے ہمارے. کیوں ہے؟ وہ سارے سنتوں کے شہدائی تھے، سنتوں کے پابند تھے. ہاں اللہ نے پھیلا دیے زمین کے اوپر ان سے محبت کرو. اگر ہم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں گے میرے عزیز دوست بزرگوں، پورے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں گے. ہم لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ والوں کی عبادت کو، وہ رات میں تہجد کیا پڑھ رہے ہیں، ذکر کیسا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا انداز کیا ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کا انداز کیا ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے؟ سنتوں کی اتباع کے اوپر. یہ دو چیزیں قرآن کے اندر ہیں. سنتوں کا اہتمام کرنے پر اللہ محبت کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے. حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا. بہت سارے حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے، من تمسک بسنتی، جو بندہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے، جو بندہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے، عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کب؟ ایسے موقع پر جس وقت میں امت میں بگاڑ ہو، امت میں فساد ہو، یعنی امت میں اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، امت میں ایک سنت چھوڑ دی گئی ہو، ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے ملاقات کے لیے. ملاقات کے لیے آئے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. درمیان میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے چھوٹا، جس وقت میں عالم کو شروع کیا تھا، میزان منشعب پڑھ رہا تھا، اس وقت میں حضرت نے فرمایا، اے یوسف کیا جانتے ہو خطب ابدال کسے کہتے ہیں؟ خطب ابدال کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کو تو جانتا ہی نہیں تھا میں، خطب کس کو کہتے ہیں، ابدال کسے کہتے ہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا. میں نے فرمایا ابا فرما دیجیے حضرت، آپ کسے کہتے ہیں، آپ ارشاد فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو امت کے اندر ایک سنت چھوٹ جا رہی ہو، امت کے اندر کوئی سنت چھوٹ جا رہی ہو، اس وقت میں جگہ اور مقام، جگہ اور وقت کا خیال کیے بغیر امت کے اندر اس سنت کو جاری کرنے کی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ابدال اور خطب کا درجہ عطا فرماتے ہیں. آج دیکھو ماحول کیسا ہے. ایسے ماحول کے اندر سنتوں کے اوپر مضبوطی سے جمنا ہے، سنتوں کے شیدائی بننا ہے. سنتوں کا شیدائی بہت ضروری ہے دوستو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، ابو طلحہ کوئی چھوٹا بچہ لا کر دو تاکہ ہماری خدمت کرے، کوئی باہر سے سودا وغیرہ لا کر دیں، گھر کے کام کاج بھی کریں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ کے اوپر پیچھے بٹھا کر لائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ میں آیا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا. فرمایا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا انس ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ اس کو رکھ لیجیے. آپ 10 سال کی عمر تھی، 20 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. 10 سال مکمل خدمت کی، 10 سال خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، ان خدرت وتصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد ففعل. فرمایا اے میرے بچے، اگر تیرے اندر یہ طاقت ہو تو ایسا کر، صبح شام، اگر تیرے پاس اس بات کی قدرت ہو تو صبح شام اس طرح گزار کہ کسی کے بارے میں میل کچیل دل کے اندر نہ ہو، کینہ دل کے اندر نہ ہو، حسد دل کے اندر نہ ہو، بغض دل کے اندر نہ ہو. اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو کر. کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے.
صبح شام اس طرح اگر کر سکتا ہے تو کر کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض خیال نہ ہو. آگے فرمایا یا بنیا وذالک من سنتی، اے میرے بچے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. ومن احب من احب بسنتی فقد احبنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرے گا. جو میرے سے محبت کرے گا وَكَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. جو بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے گا، سنتوں کے اوپر عمل کرے گا، تو اللہ کے نبی فرما رہے یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم لوگ مشکل بنا لیتے ہیں اس کو. دیکھو مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی سنت کیا ہے؟ سیدھا پر داخل کر کے مسجد میں داخل ہوں، دعا پڑھ کے داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں. یہ سنت کے اوپر عمل ہو گیا، ثواب تو مل جائے گا. لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں، اس بات کا خیال بھی ہو، استحضار بھی ہو کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پیر رکھ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے. یہ استحضار کہتے ہیں اس کو، یہ خیال کہتے ہیں. ہر سنت کے وقت میں یہ خیال ہو کہ میرے آقا یہ سنت اس طرح کرتے تھے. کھانا کھا رہے ہیں میرے آقا دعا پڑھ کے کھاتے تھے. مسجد سے باہر جا رہے ہیں میرے آقا دعا پڑھ کے دامن پاؤں باہر رکھتے تھے. سنت کا اہتمام استحضار کے ساتھ ہو. میرے عزیز دوست بزرگوں، بہت چند دنوں کے اندر بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. ہم تو دعا پڑھتے ہیں، سنتوں کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ بہت کم. لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں استحضار کے ساتھ دو چیزیں سنت کے اوپر عمل کرنے سے اللہ دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنت کے اوپر عمل کرنے سے جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 باتیں بیان فرماتی ہیں. جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرے گا الہیبۃ فی قلوب البرر والہیبۃ فی قلوب الفجر. اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرتا ہے المحبت فی قلوب البرر، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، دوسری صفت اللہ کے نبی نے فرمایا فاسق فاجر بدماش لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. والہیبۃ فی قلوب الفجر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. بعض خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وہ دوسرے انبیاء کو نہیں ملی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ایک خصوصیت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رعب کے ذریعے سے، میرے رعب کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری مدد فرمائی. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 مہینے کی مسافت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر 1 مہینے تک دور پہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت ان کے دلوں میں ہے. وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ہیبت لرزہ طاری ہو جاتا تھا ان لوگوں کے اوپر. تو کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سنت کے اوپر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والسعۃ فی الرزق، روزی میں برکت دیں گے اللہ روزی میں برکت دیں گے. آج ہم لوگ روزی کے لیے کیا کی وظیفے پڑھتے ہیں. کوئی آدم مولانا کوئی وظیفہ بول دو،
بہت دیر لگا دیتے ہیں. میرے عزیز دوست بزرگوں، آسان نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالسَّاعَةُ فِي الرِّزْقِ، سنت کے اوپر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ روزی روٹی کے اندر برکت دیں گے، روزی روٹی کے اندر برکت دیں گے. وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے اندر پختگی آئے گی سنت کے اوپر عمل کرنے سے. تو میرے عزیز دوست بزرگوں، صحابہ اس کے عاشق تھے، صحابہ سنتوں کے عاشق تھے. ہاں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے آزاد کردہ غلام نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو یہ کہے گا کہ پاگل ہے، پاگل ہے. اتنا نبی کی سنتوں کے عاشق تھے. کوئی آ کے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کے اندر میں 4 باتوں کو دیکھتا ہوں، کسی اور کے اندر نہیں دیکھتا اس چیز کو. حضرت نے فرمایا کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا یہ ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. بس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اگر جانا ہوتا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آنا ہوتا، تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی عادت تھی راستے کے اندر جتنی جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکے تھے، قیام کیے تھے، نماز پڑھے تھے، ساری جگہوں پہ اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اگر بیٹھے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے. بعض دفعہ دور دور سے پانی لا کر درختوں کو ڈالتے تھے. کیوں؟ تاکہ درخت سوکھنے نہ پائے. اگر میں دوبارہ آؤں گا درخت سوکھ جائے گا، مجھے معلوم نہ ہوگا یہاں پہ نشانی کیا تھی. اتنا اہتمام کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ منورہ کے اندر ایک دروازہ ہے باب النساء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے رکھ دیا جاتا. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں. اللہ کے نبی کی خواہش تھی. حضرت نافع فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ پوری زندگی نہ اس دروازے سے داخل ہوئے نہ اس دروازے سے باہر نکلے. اللہ کے نبی کی خواہش کے اوپر ایسا عمل کر رہے ہیں صحابہ. تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ ہم بھی کرنا ہے اس چیز کو، نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ میں نکلے. مکے والوں کو معلوم ہوا، مکے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے. تو مکے کے کفار نے چال چلی، ایسی چال چلی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ کرنے نہ دیا جائے. حالانکہ ایک اصول یہ تھا اس زمانے میں، جو بھی بندہ دشمن ہو یا اپنا ہو، اگر کوئی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا، عمرہ کے لیے آ رہا، عبادت کے لیے آ رہا، اس کو روکا نہیں جاتا تھا. یہ اصول تھا. کفار مکہ اس اصول کے خلاف کیے. جو بعض قبائل تھے ان کے پاس گئے، ان سارے لوگوں سے بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں. بعض قبیلے والے اس بات پہ تیار ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے آ رہے ہوں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بدل لیے، حدیبیہ کے راستے سے نکلے. تو حدیبیہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدک گئی. صحابہ نے فرمایا خلات القصوى خلات القصوى، قصوہ بگڑ گئی ہے، بدک گئی ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما خلات الخصوہ، خصوہ کیوں بگڑ گئی؟ خصوہ بگڑی نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے بگڑنے کی، بلکہ اللہ کا حکم تھا یہ بڑھ گئی ہے۔ جو اصحاب فیل والوں کو اللہ نے روکا تھا، اسے اس کو بھی روکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں فرمایا اگر مکے والے میرے ساتھ میں جو جو شرائط، جن جن شرائط کے اوپر میرے ساتھ معاہدہ کریں گے، میں سارے شرائط کے اوپر عمل کر لوں گا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اونٹنی کھڑے ہو گئی، آگے بڑھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو یہ بات سفیر بنا کے مکہ مکرمہ میں بھیجا، جاؤ جا کے ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں، آپ لوگ عمرہ کرنے کی اجازت دے دو، ہم عمرہ کر لیں گے واپس چلے جائیں گے۔ قاصد بنا کے، سفیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بھیجا، جیسے وہ مکے کے قریب گیا، اونٹنی کو مار دیے، ان کو بھی مارنے کے در پہ تھے، یہ بھاگتے 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 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ ہوا؟ صحابہ کے ساتھ مشورہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ سے، اے عمر میری خواہش ہے کہ آپ جائیں سفیر بن کر، مکے والوں کو سمجھائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں مکے والوں کے ساتھ میری دشمنی، اور مکے کے اندر میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی میری حمایت بھی کرنے والا نہیں ہے، میری رائے ہے کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی اچھی لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عثمان جاؤ، جا کے ان لوگوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری بات، مکہ مکرمہ کے اندر جتنے ضعفاء مسلمین ہیں، کمزور مسلمان ہیں، ان سے کہو اللہ تعالی ان قریب مکے کو فتح کرے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، ان قریب ہمارے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے ہجرت کرنے کے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پیغامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجے گئے۔ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکلے وہاں سے، تو مکے میں ان کے خاندان والے، قبیلے والوں کو معلوم پڑا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفیر بن کے تشریف لا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی، ان کو فخر محسوس کیا، ایسا فخر محسوس کیا کہ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے والے کو سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو سارے کے سارے مکہ مکرمہ کے باہر تشریف لائے، استقبال میں تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، استقبال کیا، اندر تشریف لے گئے، فرمایا اے عثمان جس کام کے لیے رضی اللہ عنہ، جس کام کے لیے آپ مکہ مکرمہ کے اندر آئے وہ کام کر کے جائیے، آپ کوئی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا آپ کے اوپر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، جو دو پیغام تھے وہ دو پیغام پہنچا دیے۔ ایک پیغام تھا مسلمان ضعیفوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ان سے بتاؤ کہ اللہ ان قریب مکے کو فتح کرے گا، ان کو بتا دی۔ اور دوسری بات اجازت لینی تھی، یہ سردار جو خاندان قبیلے والے آئے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند لنگی آدھی پنڈلی پر تھی، کانتی ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی پہ تھی۔ خاندان والے، قبیلے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دے رہے، ٹوک رہے۔ کیا ٹوک رہے؟ اے عثمان آپ بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے
رؤسا کے پاس جا رہے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کا اسٹائل ہے کہ وہ اپنے پیجامے کو، لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، پیجامہ لنگی جھاڑتی ہے، یہ ان کا اسٹائل ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یہ آج کل ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ان کا طریقہ ہوگا، ان کا اسٹائل ہوگا۔ ہاکذا اذرت صاحبنا، کیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسے میری لنگی ہے 1 انچ بھی نیچے نہیں اترے گی کہ اوپر نہیں چڑھے گی، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ ایسا ہی رہے گا۔ تو گئے، دعوت دے دیے۔ دعوت دینے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خاندان والے، قبیلے والوں نے فرمایا اے عثمان، کتنا اچھا موقع ہے، آپ تو کعبۃ اللہ کے پاس آ گئے ہیں، عمرے کا احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیجیے، عمرہ کر لیجیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے آقا کو روک دیا گیا ہے اور میں شہر کے اندر آ کے عمرہ کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ میں عمرہ کریں گے ہم۔ یہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ اندر گئے، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے گی، وہ عمرہ بھی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال بھی ہو جائے میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، عمرہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھروسہ ہے، یقین ہے کہ میرے بغیر عثمان رضی اللہ عنہ عمرہ نہیں کریں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے سنت۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اپنے مقام پہ سیکھنے کو نہیں ملتی۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہے، دعوت کا نہج سیکھنا ہے، دعوت کا طریقہ سیکھنا ہے۔ دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے دعوت دیتے تھے، کس طریقے سے لوگوں کو جھنجھوڑتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ہم خود اللہ سے نہیں جڑے ہیں، ہمارا خود ایمان نہیں بنا ہے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ بیان سن لیے چلیں گے، اپنے گھروں کے اندر فکر تھی، پھر گھروں کے ماحول کے اندر پھر وہی ماحول۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آج ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم دعوت کے کام کو رسمی طور پہ کر رہے ہیں۔ رسمی طور پہ نہیں کرنا ہے، دعوت کو اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے دعوت کا، کون سا بھی موقع۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدثنی، میرے والد صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا مدینہ منورہ جانا ہے، لیکن شارٹ کٹ راستے سے جانا ہے۔ ان صحابی سے فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ سے جانا ہے، تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ایک راستہ ہے، اگر اس راستے سے جائیں گے تو ڈاکو وہاں پہ رہتے ہیں، چور رہتے ہیں، لٹیرے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو اسی راستے سے لے چلو جس راستے میں ڈاکو چور ہوتے ہیں۔ تو صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈاکوؤں والے راستے سے لے گئے۔ جب ڈاکوؤں کے قریب گئے، 2 ڈاکو تھے، ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا حاضر یمانی ہوں، یہ یمنی آدمی آ رہا ہے، یمنی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، دونوں کو اسلام کی دعوت دی، فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ راستے میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، موقع ملا تو دعوت دی وہاں۔
تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا المہانان، ہم گرے پڑے لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم المکرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا تم گرے پڑے لوگ نہیں ہو بلکہ تم تو بڑے معزز لوگ ہو. تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں موقع ملا دعوت دے دی اس کو. یہ مزاج ہمارا بھی بنے. اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں دعوت کا نہج سکھا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تڑپ تھی، کڑن تھی، یہ ہم کو سکھا دے. میرے دوست بزرگوں، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. اپنے مقام میں رہیں گے تو ایمان کے اندر بڑھوتری نہیں آئے گی. جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، بعض علاقے ایسے ہوں گے وہاں کے بے دین ماحول کو دیکھیں گے تو دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی. اس تڑپ کے نتیجے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے عزیز دوست بزرگوں اس وقت میں ایمان کے اندر بڑھوتری آئے گی. اس کو سیکھنا ہے. ہاں، بغیر سیکھے کہ یہ چیز نہیں آتی. تو اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں بتاؤ اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے کون کون تیار؟ ہر ایک کو جانا ہے. بتاؤ بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بتاؤ. ہمارے سامنے بہت بڑا اجتماع آنے والا ہے، اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ. کیا نام بتاؤ؟ جس کے 3 بار 4 مہینے لگے وہ بیرون کے لیے بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. نام بتاؤ بھائی. حضرت کا نام. اللہ قبول علی کرے، حسین. اللہ آسان کرے. حضرت جی نگر. اللہ قبول فرمائے. جس کے 3 بار 4 مہینے لگے وہ بیرون کے لیے بتاؤ بھائی. اسٹیشن ہال سے وہاں دیکھو، ادھر دیکھو، طاہر سے. 5 مہینے بیرون کے لیے. اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے. بتاؤ بھائی ساتھی، بتاؤ. ہر ایک کو نکلنا ہے، ہر ایک کو ایمان سیکھنا ہے. 4 مہینوں کے لیے بتاؤ بھائی. اب تک کسی کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینوں کے لیے بتاؤ. محمد شہیب بھائی. اللہ قبول فرمائے. نام بولو. مستان بھائی. کون سی مسجد؟ مظفر نگر. اللہ نکلنا آسان فرمائے. امام حسین بھائی. کون سی؟ ابو بکر حلقہ. اور ساتھی بتاؤ بھائی. شاکر اللہ بھائی. قبول کرے، اللہ آسان. رسالدار حلقہ. اللہ قبول فرمائے. اور ساتھی بتاؤ. 4 مہینوں کے لیے اجتماع سے پہلے نکلنا ہے. اپنے مسجدوں سے جماعت بنانا انشاءاللہ. بتاؤ بھائی. جس کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے اور ساتھی بتاؤ بھائی 4 مہینوں کے لیے. صدیق بھائی ماشاءاللہ. اور ساتھی بتاؤ بھائی 4 مہینوں کے لیے. ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی. اللہ نکلنا آسان کرے. معصوم بھائی.
اور ساتھی بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینوں کے لیے. پیچھے والے بتاؤ انشاءاللہ. ارادہ کرو. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ بڑے کاہل بڑے سست ہیں مولا. اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری کاہلی سستی کو معاف فرما کر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے مولا. اے اللہ تیری محبت نصیب فرما. اے اللہ تیری کامل محبت نصیب فرما. اے اللہ یہ فیصلہ فرما دے کہ اے اللہ ہم تجھ سے کوٹ کوٹ کے پھوٹ پھوٹ کے محبت کریں. اللہ اے اللہ ہمارے دلوں میں اللہ تیری محبت کو بھر دے. اللہ اے اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بھر دے. اللہ اے اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں بار بار توڑ دیتے ہیں. اللہ اے اللہ معاف فرما دے. اللہ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ تیرے لیے بہت آسان ہے. اللہ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما ہماری نصرت فرما. اے اللہ نگاہوں کی بھرپور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجد میں آتے ہیں تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. باہر جاتے ہیں تو اے اللہ بہت مشکل ہوتا ہے مولا. اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر. اللہ اے اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ کر دے جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اے اللہ جتنے بیٹے ہیں مولا اے اللہ ہر ایک محتاج ہے مولا. اے اللہ بولنے والا بھی محتاج ہے. اللہ اے اللہ سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ اے اللہ ہم سب کے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اللہ اے اللہ جتنے بیٹے ہیں اے اللہ جس جس کی جو جو ضرورتیں ہیں مولا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو مقروض ہوں ادائیگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو پریشان ہوں اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہوں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حلال روزی برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ حلال روزی برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ گھروں کے اندر کمانے والا 1-2 ہوتے ہیں اے اللہ کھانے والے 4-5 ہوتے ہیں. اے اللہ روزی روٹی کے اندر اے اللہ برکت دے دے. اللہ اے اللہ برکت دے دے. اللہ اے اللہ جو بھی اولاد ہوں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ جن گھروں کے اندر بچے بچیاں بے نکاح ہوں اے اللہ بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں قبول کر لے. اللہ اے اللہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے. اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے. اللہ
اے اللہ ہم سب کو تیرے راستے کے لیے قبول کر لے، اے اللہ حرمین شریفین کے لیے قبول کر لے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم میں بسنے والوں کے، اے اللہ انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو اے اللہ ان کو نیست نابود کر دے، اے اللہ جو لوگ دعاؤں کی درخواست کی ہیں یا دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں اے اللہ ان کے جائز حاجات و مقاصد کو اے اللہ پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔